بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین۔ ناظرین و سامعین، آج کی اس بابرکت ویڈیو میں ہم آپ کو ایک ایسے مجرب اور آزمودہ وظیفے کے بارے میں بتانے جا رہے ہیں جو سورۃ الکوثر سے متعلق ہے، اور خاص طور پر ماہ ربیع الاول کی مناسبت سے اس کی فضیلت اور برکات بہت زیادہ ہیں۔ اگر کوئی شخص اخلاص نیت کے ساتھ اس وظیفے کو اختیار کرے تو انشاءاللہ اس کی زندگی کے دکھ، تنگیاں، مشکلات، رزق کی بندش، دل کے غم اور پریشانیاں سب ختم ہو جائیں گی، اور اللہ تعالیٰ اس کے لیے آسانیوں کے دروازے کھول دے گا۔ سورۃ الکوثر قرآن پاک کی ایک مختصر ترین سورت ہے، لیکن اس کی فضیلت اتنی زیادہ ہے کہ بڑے بڑے اولیاء کرام اور صوفیاء اعظام نے اس کے بے شمار فیوز و برکات کو اپنی زندگیوں میں پایا۔ ناظرین، ذرا سوچئے کہ یہ سورت صرف 3 آیات پر مشتمل ہے، لیکن قرآن کا حصہ ہے جس کا ایک ایک حرف پڑھنے پر 10 نیکیاں ملتی ہیں۔ تو جو شخص پورے دل سے اس سورت کو بار بار پڑھتا ہے، اللہ تعالیٰ اس پر رحمتوں کی بارش کرتا ہے۔ سورۃ الکوثر کا نزول مکہ مکرمہ میں ہوا، جب کفار مکہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو نعوذ باللہ ابتر کہا کرتے تھے، یعنی ان کا کوئی نام لینے والا نہیں ہے۔ اس پر اللہ تعالیٰ نے یہ سورت نازل فرما کر اعلان فرمایا کہ بے شک ہم نے آپ کو کوثر عطا فرمائی۔ یہاں کوثر کا مطلب بے انتہا خیر و برکت، جنت میں نہر کوثر اور دنیا و آخرت میں اللہ کی بے شمار عطائیں ہیں۔ گویا اللہ تعالیٰ نے اعلان فرما دیا کہ اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کی نسل، آپ کا ذکر اور آپ کی شان قیامت تک باقی رہے گی، اور دشمن ہی نام و نشان سے مٹ جائیں گے۔ ناظرین، آج پوری دنیا گواہ ہے کہ جو لوگ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو نعوذ باللہ ناک سمجھتے تھے، ان کا کوئی نام لینے والا نہیں، لیکن حضور کے غلام دنیا کے ہر کونے میں پائے جاتے ہیں۔ اب آئیے بات کرتے ہیں سورۃ الکوثر کے مجرب وظیفے کی، خاص طور پر ماہ ربیع الاول، چونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کا مہینہ ہے، رحمتوں اور برکتوں کا مہینہ ہے۔ اس مہینے میں کیے گئے اذکار و اعمال کو اللہ تعالیٰ بہت قبول فرماتا ہے۔ بزرگان دین فرماتے ہیں کہ جو شخص اس مہینے میں سورۃ الکوثر کو اپنا معمول بنا لیتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے رزق میں وسعت عطا فرماتا ہے، اولاد کی نافرمانی ختم ہو جاتی ہے، گھر میں سکون آ جاتا ہے، اور بندے کی تقدیر کے دروازے کھل جاتے ہیں۔ وظیفہ یہ ہے کہ آپ کسی بھی وقت وضو کے ساتھ پاک و صاف ہو کر قبلہ رخ بیٹھیں اور اول و آخر 11 مرتبہ درود پاک پڑھیں۔ درمیان میں سورۃ الکوثر کو 129 مرتبہ پڑھیں۔ نیت اپنی حاجت کے مطابق کر لیں، چاہے وہ رزق میں کشادگی ہو، اولاد کی فرما برداری ہو، شادی میں آسانی ہو، قرضوں سے نجات ہو، یا دل کے سکون کے لیے ہو۔ جب آپ پورے توکل اور ایمان کے ساتھ یہ عمل کریں گے تو انشاءاللہ چند ہی دنوں میں اس کے اثرات آپ کو نظر آنا شروع ہو جائیں گے۔ کچھ بزرگوں کا تجربہ ہے کہ اگر کوئی شخص 40 دن تک پابندی کے ساتھ روزانہ سورۃ الکوثر 129 مرتبہ پڑھتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کی تقدیر میں حیرت انگیز تبدیلی لے آتا ہے۔ بعض اولیاء اللہ فرماتے ہیں کہ سورۃ الکوثر دل کے سکون کے لیے سب سے زیادہ مؤثر ہے۔ اگر کوئی شخص پریشانی، بے چینی یا غم میں مبتلا ہو تو وہ سورۃ الکوثر کو اپنی زبان پر جاری رکھے، دل کی گھٹن اور غم ختم ہو جائے گا اور اللہ کی طرف سے سکون نازل ہوگا۔ ناظرین، یاد رکھیں کہ یہ سب کچھ تبھی ہوگا جب نیت صاف ہوگی اور دل میں یقین ہوگا۔ بے ایمان دل کے ساتھ اور محض آزمانے کے لیے وظیفے کبھی اثر نہیں کرتے۔ اصل بات یہ ہے کہ انسان اللہ کے کلام پر یقین رکھے، اس کو اپنا سہارا سمجھے اور اپنی دعا کو بارگاہ الہی میں پیش کرے۔ جب بندہ عاجزی کے ساتھ اللہ کے سامنے جھکتا ہے تو اس کی دعائیں رد نہیں ہوتی۔ سورۃ الکوثر کی تلاوت کا ایک خاص فائدہ یہ بھی ہے کہ اگر کوئی شخص کاروبار میں نقصان یا رکاوٹ کا شکار ہو تو وہ سورۃ الکوثر کو معمول بنا لے، اللہ تعالیٰ اس کے کاروبار میں برکت ڈال دے گا اور نقصان کو نفع میں بدل دے گا۔ اسی طرح اگر کوئی شخص قرضوں میں دبا ہوا ہے تو سورۃ الکوثر کا یہ وظیفہ اس کے لیے خزانے کے دروازے کھول دے گا۔ ایک اور مجرب، عجیب و غریب حقیقت یہ ہے کہ بعض لوگ اپنی زندگی میں اولاد کی نعمت سے محروم رہتے ہیں، ان کے لیے بھی یہ وظیفہ بے حد مجرب ہے۔ سورۃ الکوثر کی تلاوت کے ساتھ اللہ تعالیٰ سے دعا کریں کہ یا اللہ ہمیں نیک اور صالح اولاد عطا فرما۔ بزرگوں نے لکھا ہے کہ ایسے بے شمار جوڑوں کو اولاد کی خوشخبری نصیب ہوئی جنہوں نے سورۃ الکوثر کا یہ وظیفہ اپنایا۔ ناظرین، ربیع الاول کا مہینہ چونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے میلاد کا مہینہ ہے، اس لیے اس مہینے میں کثرت سے درود شریف پڑھنا بھی بہت ضروری ہے۔
جب آپ سورۃ الکوثر کا وظیفہ کریں تو درود شریف کو ضرور شامل کریں تاکہ یہ وظیفہ بارگاہ رسالت آپ صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچے اور قبولیت کے اعلیٰ درجے کو پائے۔ یہ بھی یاد رکھیں کہ سورۃ الکوثر صرف دنیاوی حاجات کے لیے ہی نہیں بلکہ آخرت کی کامیابی کے لیے بھی بے حد فائدہ مند ہے۔ حدیث میں آتا ہے کہ جو شخص قرآن پاک کی ایک آیت بھی اللہ کی رضا کے لیے پڑھتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے درجات بلند فرماتا ہے۔ تو سوچیں سورۃ الکوثر جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تسلی اور خوشخبری کے لیے نازل ہوئی، اس کی تلاوت کرنے والا اللہ کے محبوب بندوں میں شامل ہو جاتا ہے۔ بہت سے لوگوں نے بتایا کہ سورۃ الکوثر کے ورد سے گھروں میں رحمت اور سکون کا نزول ہوتا ہے۔ اگر میاں بیوی میں جھگڑے رہتے ہوں تو دونوں مل کر سورۃ الکوثر کو روزانہ پڑھیں، اللہ تعالیٰ محبت اور سکون عطا فرمائے گا۔ اگر کسی کے بچے نافرمان ہیں تو ان کے سر پر ہاتھ رکھ کر سورۃ الکوثر پڑھیں اور دم کریں، اللہ تعالیٰ دلوں میں نرمی پیدا کرے گا۔ ناظرین، یہ بھی روایت ہے کہ جو شخص سورۃ الکوثر کو اپنی زبان پر جاری رکھتا ہے اللہ تعالیٰ اسے جنت میں نہر کوثر سے سیراب فرمائے گا۔ قیامت کے دن جب ہر شخص پیاس سے تڑپ رہا ہوگا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنے غلاموں کو نہر کوثر سے سیراب کریں گے۔ خوش نصیب وہ ہوگا جس نے دنیا میں سورۃ الکوثر کو اپنا ساتھی بنایا۔ لہٰذا آج ہی سے یہ عہد کریں کہ ہم سورۃ الکوثر کو صرف ایک وظیفہ سمجھ کر نہیں بلکہ اپنی زندگی کا حصہ بنا لیں۔ روزانہ نماز کے بعد 3 بار ضرور پڑھیں اور خاص حاجات کے لیے 129 بار پڑھ کر دعا مانگیں۔ یقین رکھیں انشاءاللہ زندگی بدل جائے گی، مشکلات آسان ہوں گی اور دل سکون پائے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔